بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج میں ایک اہم مسئلے کے لیے حاضر ہوا ہوں، وہ یہ ہے کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول ہے یا نہیں، اس کو معاف کیا جائے گا یا نہیں، اس کو قتل کیا جائے گا یا نہیں۔ آج میں صرف صحابہ کرام سے لے کر ائمہ مجتہدین تک جو مذہب ہے مفتبے اور جس کو قرآن اور احادیث صحیحہ اور حدیث تقریری کی تائید حاصل ہے، وہ مذہب میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ ایک بات یاد رکھیں کہ جس مسئلہ میں قرآن و حدیث کی وضاحت موجود ہو، صحابہ کرام کا عمل موجود ہو، احادیث صحیحہ موجود ہوں، اس میں کسی فقیہ کے فتوے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر ایسے مسئلے کے خلاف فقیہ کا فتویٰ ہو، ایک نہیں 100 فقیہ کا بھی فتویٰ ہو، تو اس فتوے کو چھوڑ دیا جائے گا، قرآن و حدیث کے نص پر، ظاہری حکم پر عمل کیا جائے گا۔ یہ قاعدہ ہے۔ تو ایک مذہب ہے چند علماء کا کہ توبہ قبول ہے، دوسرا مذہب ہے صحابہ سے لے کر صحابہ کرام کا عمل بھی اس پر دلالت کرتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث تقریری، حضور نے اس عمل پر مبارکباد دی اور داد دی اور ان کے ساتھ اپنا تعلق ظاہر کیا، اور احادیث صحیحہ موجود ہیں صحابہ کرام کی، اور حضور کے فرامین موجود ہیں۔ ان فرامین کے پیش نظر ایک مذہب ہے جس کو اس فرامین یعنی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید حاصل ہے، اور پوری امت کا اجماع، پوری امت کا عمل جو 1400 سال سے غازیان اسلام کے حوالے سے ہے، اس کی بھی تائید حاصل ہے۔ تو جو علماء کہتے ہیں توبہ قبول ہے، اس کے مقابلے میں وہ مذہب ہے جو صحابہ کرام، احادیث رسول اور قرآن کی نصوص سے تائید شدہ ہے۔ تو اصول افتاء کے پیش نظر ہر صورت میں اسی موقف اور نظریے کو برتری حاصل ہوگی، اور یہی فتویٰ دیا جائے گا کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اس پر سب سے پہلے میں دلیل پیش کرنے لگا ہوں، الاشباہ والنظائر فی الفقہ الحنفی، امام ابن نجیم کی، یہ چھاپا ہے مکتبہ رحمانیہ کا، کتاب السیر، صفحہ نمبر 188، اس پر ہے، موجود ہے۔ کہتے ہیں جی، اما من لا تقبل توبتہ فإنہ یقتل کالردۃ بسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والشیخین کما قدمناہ۔ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کی توبہ قبول نہیں ہوگی وہ مرتد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے کی وجہ سے مرتد ہو۔ یہ فقہ حنفی کے مشہور عالم اپنی کتاب میں مذہب حنفیہ بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی میں نے پہلے کلپ میں کہا تھا کہ مرتد ایک ہے دوسرے احکام کو رد کرنے کی وجہ سے، انکار کی وجہ سے، اس کے احکام اور ہیں، اور جو مرتد ہو جائے گستاخی رسول کی وجہ سے، اس کے احکام اور ہیں۔ دوسرے مرتدین کو بادشاہ کے علاوہ کوئی سزا نہیں دے سکتا، لیکن گستاخی رسول ایک اتنا کبھی عمل ہے جو بھی اس کو پائے، گستاخ کو، حضور کے یا کسی بھی نبی کے، تو اس کو فوراً قتل کر دے، اس کو اجازت ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی نے حضور کی موجودگی میں اور خلفائے راشدین کی خلافت کی موجودگی میں کبھی بھی بغیر اجازت کے کسی مرتد کو نہیں مارا، سوائے گستاخ رسول کو۔ جس نے بھی گستاخی کی صحابہ نے پوچھنے کی ضرورت معلوم نہیں کی اور نہ ہی محسوس کی ہے، بلکہ وہ بغیر ظاہری اذن کے گئے اور اس گستاخ کو قتل کیا، اور پھر حضور علیہ السلام نے شاباشی دی، اس پر داد دی۔ اب اگر یہ تھا جرم، خلاف تھا، فقہاء نے لکھا یہ خلاف ہے، اگر آپ کی بات مان لیں کہ
کہ یہ جرم ہے، بادشاہ کے علاوہ کوئی نہیں مار سکتا، تو جب اسلام کے بانیان خود جرم کر رہے ہیں اور پھر اسلام کا بانی وہ اس جرم پر داد دے رہا ہے، تو یہ پھر جرم کیسے ہو گیا؟ یہ جرم کیسے ہے پھر؟ حضور نے جرم پر داد کیوں دی صحابہ کو کہ جس نے اسلام کا مددگار دیکھنا ہو وہ عمیر ابن عدی کو دیکھ لے، جس نے گستاخ عورت کو مارا تھا، اب وہ بغیر اجازت کے گئے تھے۔ تو الاشباح والنظائر سے بھی انہوں نے یہی کہا کہ مرتد کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اب شفا شریف یہ چوتھی قسم ہے، پہلا باب ہے، پہلی فصل ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ قال ابو بکر بن المنذر اجمع عوام اہل العلم علی ان من سب النبی یقتل وممن قال ذلك مالک بن انس واللیث واحمد واسحاق وهو مذہب الشافعی، کہ ابو بکر فرماتے ہیں کہ علماء نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی اس کو قتل کیا جائے گا۔ ان علماء میں سے جو مشہور، جن کا یہ نظریہ مشہور ہے، مالک بن انس، حضرت لیث، امام احمد، اسحاق، یہ مشہور علماء جو ہیں وہ موجود ہیں، اور یہ امام شافعی کا مذہب ہے۔ اور پھر بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ تو امام شافعی کا مذہب ہے، ہمارا ہے ہی نہیں۔ بھئی یہ فقہی مسئلہ نہیں، یہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس میں ہر امام کی بات قابل قبول ہے۔ اور قال القاضی ابو الفضل، آگے سنیں کہ وَهُوَ مقتضى قول ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ لا تقبل توبته عند هؤلاء المذکورین، کہ قاضی ابو الفضل فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمان مبارک کا تقاضا بھی یہی ہے کہ گستاخ کو معاف نہ کیا جائے، اس کی توبہ قبول نہ کی جائے۔ فرمایا نہ قبول کی جائے اس کی توبہ عند ہؤلاء المذکورین، ان علماء کے نزدیک جن کا ذکر اوپر ہوا ہے۔ آگے اب امام قاضی ایاز مالکی جو کہتے ہیں جی امام ابو حنیفہ کا اس بارے میں یہ مذہب نہیں ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ امام مالک کو جب بتایا گیا کہ علماء عراق جو ہیں وہ کہتے ہیں جی توبہ قبول ہو سکتی ہے، آپ نے بڑی ناراضگی کا مظاہرہ کیا کہ یہ کس طرح کے فتوے دے رہے ہیں علماء عراق، کہ حضور کی عزت کا مسئلہ اور اس میں کوئی ماٹھا اور ڈھیلا اور نرمی والا فتویٰ نہیں، ادھر تو وہ فتویٰ چلے گا جس میں ذرا بھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے حوالے سے نرمی نہ ہو۔ تو فرمایا وہ بے مثل ہی قال ابو حنیفہ، اور یہی قول ابو حنیفہ کا ہے کہ لا تقبل توبۃ، اس کی توبہ قبول نہ کی جائے۔ وثوری، اور امام ثوری کا، واہل الکوفہ، اور کوفہ کے جتنے علماء تھے سب کا یہی نظریہ ہے۔ والاوزاعی، اور امام اوزاعی کا بھی یہی نظریہ ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اب بعض روایتوں میں یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کا یہ نظریہ نہیں ہے، تو ہم اس قول کو ترجیح دیں گے کیونکہ اس قول کو قرآن و احادیث صحیحہ کی تائید حاصل ہے اور اس پر امت عمل کرتی آئی ہے، لہذا گستاخ رسول کی توبہ قبول نہیں ہے۔ یہ تھے امام قاضی ایاز مالکی۔ اب فتاوی رضویہ شریف کی طرف چلتے ہیں۔ ایک بات میں نے کی تھی کہ گستاخ رسول پر دوسرے مرتدوں والے احکام نہیں ہیں، اس کے احکام سخت ہیں۔ اس کی ایک دلیل فتاوی رضویہ سے سوال ہوا، یہ جی فتاوی رضویہ ہے، جلد ہے 14، جلد 14، صفحہ نمبر 292، اس پر سوال ہوا کہ ایک سکول کے اندر، میں اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں، ایک سکول کے اندر نعوذ باللہ ایک پرچہ حل ہوا جس میں حضور علیہ السلام کی گستاخی تھی، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس پرچے کو حل کرنے والے وہ سب بھی کافر مرتد ہیں، حل کرنے والے، حل کروانے والے، لکھنے والا، لکھوانے والا، اس کی تائید کرنے والا، کسی طرح بھی جو شامل تھا وہ سب مرتد ہیں، بالغ ہوں خواہ نابالغ، چاہے وہ بچے بالغ تھے یا نابالغ تھے،
پھر بھی وہ مرتد ہیں۔ اب میرا سوال ہے کہ نابالغ پر تو شریعت جاری نہیں ہوتی، تو پھر وہ کیسے مرتد ہو گیا؟ مرتد تو وہ ہوتا ہے جو احکام شریعت کا انکار کر کے اسلام کو چھوڑ کر کفر کی طرف چلا جائے۔ بالغ پر تو ابھی اسلام جاری نہیں ہوا، نابالغ پر ابھی اسلام جاری نہیں ہوا، تو پھر وہ کیسے مرتد ہو گیا؟ معلوم ہوا یہ مسئلہ سب سے جدا گانا ہے اور اس میں کسی کو معافی نہیں۔ جو اس کا مرتکب ہو گیا اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اب ایک اور دلیل بھی یہ پیش کروں، یہ فتویٰ رضیہ میں موجود ہے اور یہ سارا فتویٰ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اگر آگے یہ بھی اشباع النظائر کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے خود نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور کفروں کی طرح نہیں ہے۔ مزید دلیل میری بات پر کہ میں نے کہا یہ اور مرتد ہے، گستاخ رسول کی وجہ سے اس کے احکام اور ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی اور کفروں کی طرح نہیں، ہر طرح کے مرتد کو بعد توبہ معافی دینے کا حکم ہے، مگر اس کافر مرتد کے لیے اس کی اجازت نہیں کہ جو حضور کی گستاخی کر بیٹھے اس کو توبہ کے بعد بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ اعلیٰ حضرت خود نقل فرما رہے ہیں اور آگے فرما رہے ہیں اشباع النظائر کے حوالے سے کہ نشہ کی بے ہوشی میں اگر کسی سے کفر کی کوئی بات نکل جائے اسے باوجہ بے ہوشی کافر نہ کہیں گے کہ وہ بے ہوش تھا بیچارہ، نہ سزائے کفر دیں گے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی وہ کفر ہے کہ نشہ کی بے ہوشی سے بھی صادر ہوا تو اسے معافی نہ دیں گے۔ بزازیہ میں بھی اسی طرح ہے کہ اگر بے ہوشی کی حالت میں بھی گستاخی ہو گئی پھر بھی اس کو معافی نہیں ہے۔ لہذا مفتہ بے مذہب جس پر علماء سارے صحابہ سے لے کر اب تک، جس طرح کہ قاضی ایاز نے فرمایا کہ صحابہ سے لے کر، میں وہ عبارت بھی پڑھ دیتا ہوں کہ صحابہ سے لے کر اب تک فرمایا ھذا کلہ اجماع من العلماء و ائمۃ الفتویٰ من لدن الصحابہ رضوان اللہ علیہم الی ہلم جرا، کہ اس بات پر ائمہ فتویٰ صحابہ سے لے کر اب تک اتفاق ہے کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ للاکثر حکم القل، اکثر کے لیے قل کا حکم ہوتا ہے۔ اگر ایک دو نے ایسی روایتیں کی جس میں توبہ قبول کا حکم ہے تو وہ قابل قبول نہیں، کیونکہ توبہ قبول نہ کرنے والا فتویٰ جو ہے اس کو اجماع امت کی بھی تائید حاصل ہے اور احادیث صحیحہ کی تائید بھی حاصل ہے۔ کسی ایک صحابی نے بھی اگر توبہ قبول تھی تو صحابہ کرام نے توبہ کا موقع کیوں نہیں دیا؟ گستاخ کو جا کر کہتے کہ بھئی توبہ کر لے ورنہ ہم مار دیں گے تجھے۔ ان پر فرض تھا کہ جب انسان کوئی بچ سکتا ہے تو انہوں نے کیوں نہیں بچایا؟ انہوں نے کیوں نہیں موقع دیا توبہ کا؟ ان کو پتہ تھا ہر کسی کی توبہ قبول ہے، گستاخ رسول کی توبہ قبول ہے، بس جو مانے گا اس کے لیے اتنی احادیث اور اتنے فتوے کافی ہیں۔ جو شخصیت پرستی میں ہوگا وہ یقیناً سارا قرآن بھی پڑھتے ہیں تو وہ تعویلیں نکالے گا۔ لہٰذا ہمارا نظریہ الحمدللہ صحابہ کا عمل، احادیث صحیحہ اس پر مؤید ہیں کہ گستاخ رسول کی سزا صرف موت ہے۔ من سب نبیا فاقتلوہ، گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔